اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عزیز جنڈروا اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب دوست سیشن۔ زیر نظر کتاب ہماری جو چل رہی ہے اس کا نام ہے 100 عظیم مسلم جرنیل، اور میں اپنے ناظرین کا، سامعین کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو کو بے حد پسند کیا اور کمنٹ کے تھرو ہمیں اپنی آراء سے ہمیں جو ہے وہ متعارف کروایا، اپنی آراء سے ہمیں متعارف کروایا۔ تو آج جو ہے وہ اس کتاب کی پہلی شخصیت کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں آپ سے، بلکہ آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اور یہ ایسی ہستی ہیں جن کو سر فہرست رکھا گیا ہے کہ وجہ کائنات، آقا نامدار، رحمت للعالمین، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے شک بھی کوئی بھی ایسی کتاب جو دنیا میں لکھی جائے شخصیات کے بارے میں اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا نخواستہ نام نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی اتھینٹسٹی میں مسئلہ ہے۔ تو بالکل روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ان عظیم مسلم جرنیلوں کی فہرست میں سب سے پہلے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، اسوہ حسنہ کے بارے میں جو ہے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بڑی بڑی جلدیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور ایک شعر ہے جی کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوا کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو پایا۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن اس بک میں ہمارے رائٹر جو ہیں انہوں نے مختصر سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو وہ میں پڑھے دیتا ہوں جی۔ اس کتاب میں جو سر فہرست ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپہ سالار کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، یا آپ کی جنگی صلاحیتوں یا فن حرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو بعض کم فہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کے خلاف خیال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح جنگ کا میدان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کے ظہور کا مظہر ہے۔ فن سپاہ گری، عسکری قیادت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک متعدد ارتقائی منازل طے کر لی تھی۔ ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے اس فن کو بے حد ترقی دی تھی۔ ایران میں دارا، یونان میں سکندر اعظم، کارتھیج میں ہنیبال اور روم میں سیزر ایسے زبردست سپہ سالار گزر چکے تھے، ان سب کو فن حرب کا بے مثال ماہر سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں پرورش پائی، اس میں اگرچہ فن حرب کے ماہر کی حیثیت سے تو ان سپہ سالاروں کا کوئی ہمسر نہ تھا، لیکن اہل عرب جنگی مقصدیت کے لحاظ سے ان سپہ سالاروں سے پوری طرح متفق تھے۔ سرزمین عرب میں چونکہ کوئی منظم سیاسی نظام قائم نہ تھا، اس لیے یہ خطہ عرض جنگ و جدل کا گڑھ بن چکا تھا۔ مختلف قبائل میں آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اونٹوں کے لیے چراگاہوں اور پانی کے چشموں کی ملکیت یا قبائل کی سرداری کی وجہ سے عداوت اور خصومت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ بعض بات ایک ہی باپ کی اولادوں میں بڑی بڑی خونریز جنگیں چھڑ جاتی۔ ایک طرف تو ملک میں کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو ان جھگڑوں کا
फैसला करती। दूसरी तरफ शोरा की जुबानें दोनों तरफ से इस आग पर तेल छिड़कती रहती थी, जिससे ये जंगें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती। मुल्क में जिसकी लाठी इसकी भैंस का असूल लागू था। ताकतवर कबाइल जब चाहते कमजोर कबाइल पर पल पड़ते, इनको तबाह बर्बाद कर डालते। कबाइल जंग का मकसद अमनो अमान का क़याम, अदलो इंसाफ का रवाज, मजलूम की इमदाद, जालिम की बीकुनी ना था, बल्कि अपने कबीले की दाग बिठाना, दूसरे कबीले को दहशतज़दा करना और इनके हकूक को तल्फ करना था। हर्ब फजार ये एक जंग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन में लड़ी गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कपन में एक ऐसी ही जंग में हिस्सा लिया था, ये हर्ब फजार कहलाती है। अरब में इस्लाम के आगाज तक लड़ाइयों का जो मुतवातर सिलसिला चला आता था, इनमें हर्ब फजार खतरनाक तरीन थी। ये लड़ाई कुरैश और कैस के कबाइल में हुई थी और 4 साल तक जारी रही। कुरैश के तमाम खानदान इसमें शरीक थे और अबू सफियान के वालिद हर्ब बिन उमैया इसके सिपह सालार थे। बनी हाशिम के अलमदार जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब थे और इसी सफ में जनाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। गमसान का रंग पड़ा, पहले बनी कैस और आखिरकार कुरैश गालिब आए, बिलाखिर सुलह पर खात्मा हुआ। बाज़ रवायात के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में अमलन हिस्सा नहीं लिया, यानी किसी पर हाथ नहीं उठाया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की उम्र को पहुंच चुके थे। इसकी वजह यह थी कि ये लड़ाई अयामुल हराम यानी इन महीनों में पेश आई जिनमें लड़ना हराम था। बाद रवायतों की रूह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दस्ते मुबारक से तीर भी चलाए थे। ताहम इस जंग में भरपूर शिरकत ना करने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के तरीका जंग का निहायत करीब से मुशाहिदा फरमाया। जंगी चालों और फनून हर्ब के अमली मुजाहरा को देखने का मौका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। इस तजर्बा मुशाहिदा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ खूब फायदा उठाया। इस जंग का एक और पहलू भी है जिससे ज़माना क़ब्ल नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन दोस्ती और सुलह पसंदी का भरपूर इजहार हुआ। मुसलसल जंगों के नतीजे में रूनुमा होने वाली तबाही और बर्बादी देखकर अमन दोस्त तबीयतों में इस्लाह की तहरीक पैदा हुई। जंगे फजार खत्म हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुलह की तजवीज़ पेश की। चुनाचा हाशिम, ज़हरा और तीम वगैरह कबीले अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में जमा हुए और मुआहदा हुआ कि हम में से हर शख्स मजलूम की हिमायत करेगा और कोई जालिम मक्का में ना रहने पाएगा। चूंकि ये एक मुस्तहसन मुआहदा था जिसका मकसद जुल्म को मिटाने के लिए कबाइल को मुत्तहिद करना था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें शिरकत फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुआहदा इस कदर पसंद था कि ओहदे नबूवत में फरमाया करते थे कि इस मुआहदे के कबल अगर मुझे सुर्ख ऊंट भी दे दिए जाते तो मैं कबूल ना करता, और आज भी ऐसे मुआहदे के लिए कोई मुझे दावत दे तो मैं हाजिर हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्का में इस्लाम की मुसलसल दावत दी। मुखालफीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में हर तरह की रुकावटें खड़ी की, लेकिन आप अपने काम में बदस्तूर मसरूफ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म का लालच दिया गया, हर तरह से सताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन सहाबा को अजियतें दी गईं, लेकिन कारवाने इस्लाम मुसलसल आगे बढ़ता गया। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और वहां आपने इस्लामी माशरे और रियासत की दाग बेल डाली। कफार मक्का को इस्लाम की अशात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और तरक्की एक आंख ना भाई। उन्होंने मदीना में भी मुसलमानों को चैन ना लेने दिया। इसी सूरत हाल से नबद आजमा होने के लिए
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ رہنما اصول دیے جن کی روشنی میں اسلامی معاشرہ آخرکار کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسلام خدا کا پسندیدہ ترین دین ہے کیونکہ یہ انسانیت کے لیے امن کی فضا مہیا کرتا ہے جس میں اس کے ارتقاء کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے جس کا مقصد دنیا کو فتنہ فساد سے پاک کرنا، عدل و انصاف اور احترام آدمیت کی اقدار سے روشناس کرانا ہے۔ ایک ایسی دنیا جس میں طاقت اور قوت ہی کو حق اور سچ کا ہم معنی سمجھا جاتا ہو، یہ اعلیٰ اقدار اتنی آسانی سے فروغ نہیں پا سکتی۔ اس کے لیے اسلام نے جہاد کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے امن و انصاف کی اعلیٰ قدروں کی ترویج کے لیے تمام جائز ذرائع کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا۔ ان میں ایک ذریعہ قتال بھی ہے جو اس وقت اپنایا جاتا ہے جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور پرامن ذرائع مؤثر ثابت نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے قتال یا جنگ صرف اسی صورت میں جائز ہے جب اسلام کے دشمن کسی اسلامی ملک پر حملہ کر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کی کوشش کریں یا کسی ملک میں جبر و تشدد اور ظلم و ستم کا دورہ ہو اور اس کی وجہ سے انسانی شرف و عظمت کی مٹی پلید ہو رہی ہو اور حق و انصاف کے راستے مسدود کیے جا رہے ہوں، تو اہل حق کا فرض ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کو اس صورتحال سے نجات دلائیں۔ چونکہ یہ جنگ خالصاً رضائے الہی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ جنگ میں پہلی مرتبہ واضح کر دیا کہ ہر وہ جنگ جو شہریت، اقتدار، دولت یا زمین کے حصول کے لیے لڑی جائے ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابی موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک شخص ہے جو مال غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے اور ایک اور شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ نام و نمود کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کون سی جنگ قتال فی سبیل اللہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی جس کی جنگ صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے نصب العین کو مروجہ معیار سے کہیں بلند کر دیا اور یہ وہی نصب العین ہے جس کی موجودگی میں جنگ عالم انسانیت کے لیے عبادت کا رنگ اختیار کر گئی، اور یہی وہ پہلو ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انتہائی اعلیٰ پیمانہ پر اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے جنگ وحشت بربریت کا کھیل نہ رہی بلکہ اس کے کچھ اخلاقی ضابطے مقرر ہوئے۔ آج کی قسط ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائی گئی ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ بہت شکریہ۔